اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ احزاب آیات 45 سے 48۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشرا، اور خوشخبری پہنچانے والا، ونذیرا، اور آگاہ کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے اور آپ کا منصب بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی امت پر گواہ بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو، اور ساتھ ایمان نہ لانے والوں کو تنبیہ کرنے والے بھی ہیں۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں آپ ان پر اللہ کے گواہ ہیں، اسی طرح اپنی امت پر بھی آپ گواہ ہیں۔ جو لوگ آپ کے پیغام کو قبول فرما لیں، آپ انہیں ابدی کامیابی کی بشارتیں دیتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دینے والے ہیں، اور جو آپ کی دعوت سے اعراض کرنے والے ہیں انہیں ان کے نتائج سے آگاہ کر دینے والے ہیں۔ وداعیا، دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، بإذنہ، اسی کے اذن سے۔ بندوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، شیطان اور اس کی ذریت کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر چلنا، صراط مستقیم پر گامزن ہونا، یہ مقصود ہے لوگوں سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر، منور چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں صفت بیان کی گئی۔ صفت اول شاہدہ، دوسری مبشر، تیسری نذیر، چوتھی داعیا الی اللہ، اور 5ویں سراجا منیرا۔ تو آپ روشنی کا ایک ایسا چراغ ہیں، علم اور حکمت کے نور سے منور ہیں، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اگر لوگ اس سراج منیر سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، اس کی راہ کو اپنی منزل نہیں بنائیں گے، تو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی تباہی کا سامان کریں گے، خود ہی اس دنیا کی گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیں ایمان لانے والوں کو، بأن لہم، بلا شبہ ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل۔ یہاں لفظ مبشر کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بشارتیں کن لوگوں کے لیے ہیں۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تُطِعْ، اور آپ دھیان نہ دیں۔ لفظ اطاعت، اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کی بات پر دھیان دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو اہمیت دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہاں سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ دھیان نہ دیں الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی باتوں پر۔ کافر نت نئے مطالبے کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، یہی روش منافقین کی بھی ہے۔ تو آپ ان کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی ایذا رسانیوں کو بھی نظر انداز کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی اعتماد کے لیے کافی ہے۔ کہ یہ جو کافر آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں،
منافقین ان کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک ختم نبوت کا اعلان بھی کیا گیا، آپ کا منصب، آپ کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئیں، معاندین اور مخالفین کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے اس کی بھی تعلیم دی گئی۔ ختم نبوت کے مسئلے کو ہی دیکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، بلکہ ہر پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے انبیاء کی خبر دی۔ جس طرح سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دعوت دی اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس پیشن گوئیوں کے مطابق جو مجھ سے پہلے تورات میں موجود ہیں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی طرح انجیل میں بھی حضور علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی اور آپ کی صفت کو بیان کیا گیا، مبشرہ، خوشخبری دینے والا۔ آپ کے نام تک کو ذکر کیا گیا، اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرما دیا، آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہوا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا أوضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء ان کی تمثیل یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، نہایت حسین و جمیل، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی تحسین کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی، سو میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔ اور جب حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فشق ذلک علی الناس، لوگوں کو یہ بات دشوار گزری۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولکن المبشرات، کہ سوائے خوشخبریاں دینے والی۔ قالوا، تو اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ وما المبشرات، کہ اللہ کے پیغمبر یہ خوشخبریاں دینے والی چیز کیا ہے، یہ مبشرات کیا ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا، رؤیا الرجل المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ، کہ کسی مسلمان آدمی کا کوئی خواب دیکھنا، رویا صالحہ، رویا حسنہ، کوئی اچھا خواب دیکھنا۔ تو نبوت کے دروازے بند ہو چکے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی چیز دکھا دے خواب میں تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اب واحد ذریعہ رویا صالحہ، اچھا خواب ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ لازم نہیں ہوگا کہ کسی کا خواب سن کر باقی اس پر ایمان لائیں، اس کی بات کو تسلیم کریں، اس کی تصدیق کریں۔ اور ساتھ ساتھ اس حدیث سے یہ جو ذلی اور بروزی نبوت کی اصطلاحات ہیں، بالکل شیطانی اصطلاحات ہیں، ان کا بھی قلع کما ہو جاتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، جی نبی تو نہیں ہیں، نبی کا ذل ہیں، نبی کا سایہ ہیں، تو یہ سارے معاملات ختم نبوت پر ڈاکہ ہیں۔ اسی طرح مکاشفہ، عالم بیداری میں چیزوں کا ظاہر ہونا، ان باتوں کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے الرؤیا لفظ کہہ کر، خواب کہہ کر، باقی چیزوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.